یہاں ایک سوال ہے ایاز بھائی خلیل بھائی سے، حکمت تک چونکہ تذکرہ کافی ہوا ہے، اسی مناسبت سے سوال کیا ہوا ہے کسی نے، یہ 8:21 پہ میرے پاس آیا ہے سوال. سوال ہے اس میں کہ خلیل بھائی آپ کا حکیم بننے کا ذہن کیسے بنا؟ کچھ ذرا یہ بھی ہو جائے. یہ بھی ہو جائے ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی. یہ تو ہونا ہی تھا. صحیح. جی یہ ہینڈ مائک لے لیں آپ. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کا سلسلہ ہے اپنا، ایک جگہ جگہ مساجد کے اندر اپنے جو مراکز ہوتے ہیں وہاں پر تعویذات اور اوراد و وظائف وغیرہ روحانی علاج اس کا جو سلسلہ ہے، تو اس میں ترکیب تھی. الحمدللہ اس میں سعادت ملی اور یہ کام بھی شروع کیا. پورے کراچی کے بھی آپ یہ مجلس روحانی علاج کے ذمہ دار رہے ہیں. پہلے تو اس کا نام مجلس مکتوبات و تعویذات طارقہ تھا، غالباً پورے کراچی کے بھی نگران رہے ہیں. خدمت کی سعادت ملتی رہی ہے. مرحبا. تو 1424 میں یہ جیسے ہماری تربیت ہوئی تھی فیضان مدینہ میں اس حوالے سے، تو پھر یہ تھا کہ ایک ذہن تھا کسی کو، جیسے کوئی آیا کہ مجھے پیلیا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، تو دل میں ایک ہوتا تھا کہ ہم اس کو روحانی علاج تو دے رہے ہیں جو بھی ہمارا طریقہ ہے، دل میں ہوتا تھا کہ آیا کہ اس کو کچھ مشورہ بھی دے دیا جائے ایسا کہ جو طبی حوالے سے کچھ الفاظ ان کو عرض کر دیے جائیں کہ جو ہوں درست، جو میڈیکل کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے. تو ظاہر بات ہے یہ سیکھنے سے ہی آئے گا. ایسے ہی بندہ کتابوں سے پڑھ کے مشورے دیتا رہے، جبکہ اس میں اساتذہ سے نہ سیکھا ہو، پڑھا نہ ہو اس کے بارے میں مستند طریقے سے. تو یوں تھا کہ اب جیسے کوئی آیا وہ جا کے اس نے تعویذ تو لے لیا، لیکن جا کے جو ہے نا وہ گرم چیزیں کھا رہا ہے، جیسے وہ کلیجی کھا رہا ہے، پائے کھا رہا ہے، کوئی ایسی چیزیں کھا رہا ہے. تو دل میں ہوتا تھا کہ اس کو مشورہ دیا جائے درست انداز پہ، اب تاکہ یہ جو ہے نا یہ بھی کرے اور ساتھ میں یہ بھی کر لے، تاکہ جو ہے نا وہ روحانی علاج سے تو اللہ کی رحمت سے کام ہوتا ہے، تو کم از کم یہ تھوڑا جو ہے نا اس میں پرہیز بھی کرے گا تو اس کو مزید فائدہ ہی ہوگا. تو یوں تھا کہ جیسے اب کوئی یرکان والا آیا تو بندہ اس کو مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا گنڈیری استعمال کریں یا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں. تو یوں ہوتا تھا کہ خیر خواہی کی نیت تھی ذہن میں کہ کچھ اگر سیکھ لیا جائے تو جو ہے نا مشورہ بندہ اچھے انداز سے دے سکتا ہے. تو یوں پھر سوچ کر جو ہے نا وہ ذہن بنتا رہا. اور پھر میں پہلے مدرسۃ المدینہ میں ہوتا تھا، وہاں پر مجلس میں پڑھاتے بھی رہے الحمدللہ. تو پھر اس میں یہ کہ شام میں جو ہے نا ایک حکیم صاحب کے پاس جو ہے نا وہ جانا شروع کیا. پھر اس کے بعد فل ٹائم جو ہے نا اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے. جی پھر اس کی پڑھائی بھی کی الحمدللہ. کتنے سال پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھائی تو خیر اس کی 4 سال کی ہوتی ہے. 4 سال کی. 4 سال آپ کی یہ اسٹڈی میں گزرے، اور یہ جو اس کا پریکٹیکل جو ہوتا ہے یعنی فیلڈ کے اندر جسے بولیں کہ مہارت حاصل کرنے کے لیے، یہ کتنا اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 13-14 سال تو ہو گئے. ماشاء اللہ الکریم. واہ واہ. تو یہ کہ یہ صرف کتابوں ہی سے نہیں آتا، بلکہ جس طرح مفتی صاحب کی صحبت میں رہ کر لوگ مفتی بنتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہ بھی اسی طرح کا کچھ سلسلہ ہے کہ ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی رہ کر ہی بندہ جو ہے نا کچھ سیکھ پاتا، ماہر حکیم بنتا ہے. یعنی طبیب حاذق کی موجودگی کے اس کے زیر سایہ رہ کر کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ اخلاص بھی دے اور جو نیتیں ہیں اس پر چلنے کی توفیق بھی دے اور امت کی خدمت کی توفیق بھی دے، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اللہ جو ہے خدمت کی سعادت دے. حکیم بھی ہو اور یا ڈاکٹر ہو اور وہ یہ دعا بھی کرتا ہو کہ یا اللہ مریض جلدی کیا ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، یہ ایک کمال ہے. کیا بات. خلیل بھائی کو بھی ماشاءاللہ ان کے استاد صاحب نے کہہ دیا نہیں، یا پڑھ لیا آپ نے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو فیلڈ میں ہے خلیل بھائی ماشاءاللہ. اللہ اور ان کو برکت دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایاز بھائی